سورہ معون ایک مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آیتیں دراصل اس صورت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو آغاز فرمایا قیامت کے منکر سے آغاز فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت، یہ جو لفظ ہے یہ نبی سے خطاب، اے نبی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے دیکھا، کہ آپ نے دیکھا الذی یکذب بالدین، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ الدین قیامت کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن، ثواب اور عقاب کا دن۔ کہا کہ آپ نے اے نبی ایسے آدمی کو دیکھا جو قیامت کا دن کا منکر ہے۔ یاد رکھیں جب عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے۔ یہ آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان پر مرا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ قیامت نہیں آئے گی، اللہ پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے، دنیا جو کچھ یہی ہے، سمجھ رہے 4 دن کی دنیا جو کرنا یہی کر لو۔ یہ سارے ڈائلاگ جو آپ سنتے ہیں نا، یہ سب جہنم تک پہنچانے والے ڈائلاگ ہیں۔ ہم یہاں کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے، یہاں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے۔ بقیہ جو بھی انعامات اللہ رکھا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو سوچ کے دیکھیں اس آیت کی ابتدا خود ہے نا بہت ہی بڑی بات سے شروع ہے۔ اللہ نے کہا رأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ایسے آدمی کو جو قیامت کا منکر۔ سبحان اللہ، آیت غور کریں، دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منکر کی جو علامتیں بیان فرمائی وہ بہت عام آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آج کے زمانے کے اندر۔ کیا فرمایا؟ الذی یدعو فذلک الذی یدعو الیتیم، آخرت کا منکر وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ سختی کے ساتھ، میرے یہاں بالجبر، سختی کے ساتھ یتیم کے ساتھ معاملہ کرتا، دھکا دیتا، اس کی عزت نہیں کرتا، تو آپ سمجھ جائے کہ وہ آخرت کا منکر ہے۔ میں بتایا نا، آدمی کے جب عقیدہ خراب ہوتا تو اس کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے۔ یہاں عقیدہ خراب ہو گیا، اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے، مثال کے طور پر عمل کیسے ہوں گے؟ یتیموں کو جو ڈھکیل رہا، یتیموں کو جو پٹائی کر رہا، یتیموں کے ساتھ ظلم کر رہا، یتیموں کے ساتھ جو مار پیٹ کر رہا، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کر رہا۔ تو آج میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آج ہمارے اخلاق اگر بگڑے ہوئے ہیں، اس کا الٹا معنی یہ ہے کہ ہمارا عقیدے میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، ہمارے ایمان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اخلاق کمزور ہیں، آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اخلاق کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدہ درست ہے، اخلاق درست۔ عقیدے میں خرابی آ گئی، ایمان باللہ میں خرابی آ گئی، ایمان بالآخرت میں خرابی آ گئی، ایمان جو ہے اسی ایمان بالکتب میں خرابی آ گئی، ایمان بالرسل میں خرابی آ گئی، ایمان بالملائکہ میں خرابی آ گئی، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اخلاق ایسے رہیں گے۔ مومن سے آپ ہر اچھی امید رکھ سکتے ہیں، آپ ایک جو مومن نہیں ہے، آخرت کا منکر ہے، اس سے کسی بھی طرح کے اچھے اخلاق کی امید آپ ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ سوچ کے دیکھیے آپ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی ہے جو دھکا دیتا ہے یتیموں کو، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا۔ یاد رکھیں، آپ کسی کو معلوم پڑ گیا، آپ محلے میں ہے، رشتہ دار میں ہے، آس پڑوس میں ہے، سمجھ رہے آپ گھر میں کام کرنے والے نوکرانی کے بچے یتیم ہے، کوئی بھی یتیم رہے، آپ سمجھ جائیے، آپ شفقت کا معاملہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آج بتاؤں میں آپ یتیموں کے ساتھ جتنا برا سلوک اپنے لوگ کرتے ہیں نا، کوئی اور نہیں کرتے۔ اپنے لوگ، خون کا رشتہ جن کو ہم کہتے ہیں، خالہ ہے نا، ماموں ہے، چچا ہے، یہ جو خون کے رشتے ہیں، یہ جو ظلم ڈھاتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اتنے حادثات، اتنے واقعات ہم نے ہمارے کانوں میں ہم نے سنا ہے، اللہ اکبر۔ پتہ یہ کیوں آخرت پر ایمان نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آخرت کا منکر وہ ہے
جو مسکین کو کھانے پر ابھارتا نہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، ہے پیسے اس کے پاس، 50 روپے موجود ہیں، 100 روپے موجود ہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے، مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، آگے کوئی دروازہ مارا، کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، صاحب بہت بھوکا ہوں یا بہت بھوکی ہوں، بچے بھوکے، کچھ آپ مدد کر دیجئے، دروازہ جو ہے دھڑ سے بند کر دیے۔ کتنے آج معاملہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا جو شاید آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا جو آیا ہمارے پاس یا جو آئی ہمارے پاس کھانا مانگنے کے لیے، بھوک کا اظہار کرنے والی، اگر واقعی وہ بھوک سے تھی، آپ نے مدد نہیں کیا، تو سوچئے کیا ہونے والا قیامت کے دن۔ اکثر بولتے مانگنے والے ہر جگہ مانگ لیتے ہیں، کوئی ضرور نہیں کہ ہر جگہ ان کو مل جائے۔ کوئی دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا وقت تھا، کوئی آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دیجئے، کبھی ہوتا ہے پیسے دیتے ہم 10 روپے، ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کھانا کھلا دیجئے، بولتے ہیں ایسے بعض مرتبہ، تو مطلب ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے فی الحال۔ اگر ہم کھانا نہ کھلائیں، ان کے ساتھ رحم نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کریں، تو سمجھ جائیے کہ یہ ہمارے ایمان بالآخرہ میں خرابی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اخلاق کو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے جوڑ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھیے آپ 2-3 حدیثیں سنیں آپ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہا جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو مہمان نوازی کرے۔ مہمان آیا، میں آپ کا مہمان ہوں، بولا کوئی بھی، پرانے زمانے میں کیا طریقہ تھا، کوئی بھی آتا گھر کو دروازہ مارتا، کھٹکھٹاتا، میں آپ کا مہمان، بس ایک جملہ میں آپ کا مہمان ہوں، تو سامنے گھر والے کی ذمہ داری یہ کہ اس مہمان کا اکرام کرے، ان کے کھانے پینے کا نظم کرے، 3 دن تک بہترین میرے آپ کھانا کھلائے، بے مثال کھانا کھلائے، ان کے رہن سہنے کا انتظام کرے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ مہمان کا عزت نہیں کرتا اگر، تو ایمان باللہ نہیں ہے اس کے پاس، ایمان بالآخرہ نہیں۔ تو کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ اخلاق کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہا جو اللہ پر یوم آخر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوس کو تکلیف نہیں دینا، بولے اللہ کے رسول۔ ہمارا پڑوس ہے، کوئی بھی رہنے دیجیے، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، پڑوس میں ہے، اب ہماری ذمہ داری ہمارے وجہ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ثمرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بتایا نا میں آپ، جہاں ایمان کمزور پڑتا ہے وہاں اخلاقی خرابیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ جہاں ایمان کمزور پڑتا ہے، اور خاص طور پر کون سا ایمان؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بیوم الدین، جو پڑھے مالک یوم الدین میں جو پڑھے آپ، تو ایمان بیوم الدین کے بدلے کے دن کا ایمان اگر کمزور پڑتا ہے نا، یہ ساری خرابیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مفسرین نے لکھا کہ وہ ابھارتا نہیں کھانے، مسکین کے کھانے پر۔ ابھارتا کون ابھارتا ہے؟ جو کھلاتا ہے وہ ابھارتا ہے، جو کھلاتا نہیں ابھارتا بھی نہیں۔ کھلانا پہلا عمل ہے۔ مثال طور پر میں کھانا کھلا رہا ہوں کسی کو، کسی وجہ سے آج میرے پاس پیسے نہیں، انسان حالات ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتا، آج میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا کروں گا، میرے دوست کو فون کروں گا، بھائی ایک مسکین آیا تو کھانا کھلا دو نا ان کو، میں ابھار رہا ہوں اس کو، میں خود کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کی مدد نہیں کرتا، اپنے دوست کو کیوں ابھاروں گا میں؟ تو بعض مفسرین نے نقطہ بیان کیا اس کے اندر کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کے اندر اس کا مطلب یہ خود اتنا بڑا بخیل ہے، نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا، نہ اپنے دوست احباب کو بول کر مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ سبحان اللہ، آگے بڑھ کر آئیں، کتنی پیاری آیتیں، سوچ کے دیکھیے آپ، کتنا پیارا اخلاق ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایک مفسر نے لکھا بڑی پیاری بات، طعام المسکین کا، مسکین کا کھانا، ہمارے پاس جو رکھا ہوا ہے ہم نے نہیں دیا، مثال طور پر ہم نے نہیں دیا اس کو، اللہ کہہ رہا ہے وہ مسکین کا کھانا ہے، ہم تو دیے ہی نہیں ابھی،
دینے کے بعد مسکین کا کھانا ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یہ کھانے کا حقدار وہ مسکین ہے. سبحان اللہ. ہم دیے نہیں بھی مسکین کو. اللہ کہہ رہا مسکین کا کھانا جو ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کھانا رکھا ہوا ہے ہمارے پاس اس کا حقدار کون ہے؟ یہ مساکین ہیں. تو لہٰذا ان کو کھلانا یہ ایمان بالآخرت کا حصہ ہے، اور یہ انکار کرنا یہ قیامت کے دن کے انکار کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. تو آگے کی 3 آیتوں میں بڑی 3 نصیحتیں ہمارے لیے. نمبر 1، پہلی نصیحت یہ کہ اگر ایمان بالآخرہ صحیح ہے اخلاق بھی صحیح ہوگا. نمبر 2، کھانا کھلانا اور یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ دونوں باتیں ایمان بالآخرہ کے نتیجے میں. اگر کوئی آدمی آخرت کا منکر ہے تو سمجھ جائیے اس کے اخلاق خراب ہوں گے، یتیموں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، مسکینوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آخری 4 آیتوں میں نمازیوں کے بارے میں کہا فویل للمصلین، کہا کہ بربادی ہے مصلی، نماز پڑھنے والے. کون نماز پڑھنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات، نمازی ہیں لیکن ان کے اندر 3 برائیاں آ گئی. کیا 3 برائیاں آ گئی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہا کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سستی کرنے کا معنی 2-3 معنی. پہلا معنی یہ کہ نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے. سب سے پہلے کل بھی بتایا تھا میں، اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، کہا کہ اعمال میں سب سے افضل ترین اعمال یہ ہے کہ نماز اس کے وقت پہ پڑھنا. نماز اس کے وقت پہ نہیں پڑھتے، یہ پہلی صورت ہے. نماز میں سستی کرتے. دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز میں سستی کرتے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے پابندی نہیں کرتے. 2 نمازیں پڑھتے، 3 نمازیں ڈومے مار دیتے. فجر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، بقیہ 3 نمازیں چٹ. یہ نہیں، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی جو مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، جو مکمل نماز نہیں پڑھتے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تھرڈ ون، تیسرا معنی نماز میں سستی کرتے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شروط کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. نبی کی نماز نہیں پڑھتے. سیدھی سیدھی بات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، ہم کو نماز کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. یہ بھی نماز میں سستی ہے. تو کہا کہ تینوں معنی صحیح. تو اس میں سبق سیکھنے والی کیا ہے؟ اگر ہم نمازی ہیں تو ہم نمازوں میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ، وقت پہ نماز پڑھیں گے. اور ایک معنی ہے نماز میں سستی کرتے جو منافقوں والی نماز. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہا کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، رغبت ہی نہیں رہتی، خشوع و خضوع نہیں رہتا، بوجھ سمجھ کر برڈن سمجھ کے نماز پڑھتے. ایک جو ہے اگتا ہے، ایک جو چاہت کے ساتھ، ایک جو ہے میرے یہاں خوشی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. بالکل سست میرے یہاں آئیڈی پن کے ساتھ، بالکل کاہلی کے ساتھ، بالکل انگڑائی لیتے ہوئے، بالکل بیزارگی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. اللہ تعالیٰ نے عنایت بیان فرمایا. کتنی بڑی بات ہے، سوچ کے دیکھیے آپ. تو نماز کو درست کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نمازیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. اپنی نمازوں کو صحیح کریں. چلیے اللہ تعالیٰ آخر میں اور 2 آیتوں میں فرماتا ہے کہ یہ جو نمازی ایک تو نماز میں سستی کرتے ہیں، اس کا 3 معنی میں نے بتایا. دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. نماز میں دکھاوا کرتے، نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے. کسی فائدے کے لیے آ گئی، میرے یہاں شادی ہونے والی ہے، میرے یہاں جو لڑکی والوں کو معلوم پڑنا چاہیے بچہ نمازی ہے، اس لیے 3 دن 2 مہینہ 3 دن نماز کے لیے آ گئے، یا کوئی پیسہ ویسا کوئی نفع آ گئے ادھر. تو یہ کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی دنیاوی قرض اور منفعت کے لیے آتے ہیں، میرے ایسے نمازیوں کے لیے بربادی. نماز اللہ کے لیے پڑھنا، قرض لینے کے لیے ارے وہ نماز جائیں گے وہ مسجد میں، میرا وہ مل جائے گا،
نماز کے بعد پیسے وصول کر لیں گے. تو نیت آپ کی نماز کی نہیں تھی، آپ کو قرض وصول کرنے کی نیت تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. آپ خالصتاً دنیاوی منفعت کے بغیر، دنیاوی فائدے کے بغیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا سیکھیں. جو غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے. تو یہ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ہم یراؤن، جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، ایسی نمازیوں ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی. چل آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معون کہتے ہیں چھوٹی معمولی چیز. یہ نمازی ایسے ہیں جو معمولی چیزوں کی بھی روکتے ہیں. مفسر نے لکھا معاون کا مطلب کیا ہے. اب آس پڑوس میں 2 گھر ہیں، اب وہاں سے کوئی بچہ آیا، نمک دیجئے، کبھی جو ہے آیا چائے پتی دیجئے، کبھی آیا ماچس کی تیلی دیجئے، کبھی آیا جو معمولی، کبھی مہمان آ گئے بھگونے دیجئے. پر آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں استعمال کی، وہ بھی نہیں دیتا. کہاں یہ کون ہے؟ یہ اس پر بھی ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ کو. یمنعون الماعون، جو گھریلو پیالے، لوٹا، پانی یا جو بھی عام چیز جس میں بہت پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ادنا چیز کہتے ہیں، ادنا بالکل معمولی چیز جو ہے وہ مدد نہیں کرتا. سوچ کے دیکھیں اس کی سائیکالوجی کیسے ہوگی. جو آدمی معمولی چیز دے نہیں سکتا، نمک 1 چمچ دے نہیں سکتا، شکر کچھ دے نہیں سکتا ہے، چائے پتی کچھ دے نہیں سکتا وقت ضرورت آس پاس کے لوگوں کے لیے، وہ بڑا زکوٰۃ کیا دے گا؟ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو معمولی چیز بھی خرید نہیں دیتا، نفع نہیں پہنچاتا، سمجھ جائیے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل رکھا ہے. سبحان اللہ. تو اس صورت میں آپ غور کر کے دیکھیں، بہت ساری اخلاقی بیماریوں کا تذکرہ آیا اس کے اندر. نمبر 1، یتیموں کو دھکا دینا، مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، نماز صحیح اللہ کے حق میں نماز صحیح نہیں پڑھنا. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضرورت کی ہیں، کام کی ہیں، وقت پر ان کی مدد نہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ اس کی بد اخلاقی کو بتاتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا کمزور ہونا. 10 روپے دے نہیں سکتا، 100 روپے کہاں سے دے گا بتائیے آپ؟ کوئی آ کے دروازہ ہمارا پانی مانگا، سب پانی دیجئے، میں نے چل ہم ہکال دیے. مثال بتا رہا ہوں. جو پانی نہیں پلا سکتا وہ کیا بریانی کھلائے گا دوسروں کے لیے؟ تو ہمارا ادنا اخلاق جو ہے بتاتا ہے اعلیٰ اخلاق کے لیے. تو بہرحال سبحان اللہ، اس صورت میں خود کے لیے بہت ساری تربیتی نکات ہیں. نمبر 1، آج کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، جتنی ہماری طاقت ہے مسکین کے ساتھ احسان کریں گے. نمبر 2. نمبر 3، اپنی تمام نمازوں کو درست کریں گے. نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے، نماز کو وقت پہ پڑھیں گے، نماز کو جو چاق و چوبند ایکٹیو کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے نماز اس کے وقت میں پڑھیں گے، نماز کو جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے نماز اس کی شرطوں کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھیں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کے لیے پڑھیں گے. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد آخر اللہ کہتا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم ہرگز جو ہے خلل اندازی نہیں کریں. کوئی بھی چھوٹی چیز مانگا، لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی میں طرف فون دے دو نا، ایک کال کر لیتی ہوں. کئی ہیں غریب لوگ ہیں آج بھی جن کے پاس فون نہیں ہے، میں نے آپ یا فون گم گیا تو آپ کال کرا دیں. یہ بھی معمولی چیز ہے آج کے زمانے کے حساب سے. تو آج یہ جو گھریلو استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے بخیلی نہیں کرنا، اس کے اندر جو ہے کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں کرنا، دل کھلا رکھنا ہمیشہ. ہم خود پڑوس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنا، ہمارے پاس ہیں پھر بھی منگوانا کچھ کبھی، اور خود ہم دینا ان کو تاکہ تعلقات بنے، رشتے بنے. سمجھے آپ، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بانڈ پیدا ہو. صحیح نقطۂ نظر کے حساب سے ہم ان کا خیال رکھیں، وہ ہمارا خیال رکھیں. یہ شریعت کے حکامات ہیں سب، اس کے بڑے فائدے ہیں. سمجھے آپ، پرانے زمانے کے اندر میں بتاتا ہوں، میرے بچپن کی بات ہے، ہمارے دادی گھر میں اور پڑوس کے گھر میں کھڑکی ہوتی تھی. یہاں سے آواز دیتے پڑوس کو، کیا کچھ بھی جو ہونا مانگ لیتے تھے، دھنیا دیجئے، مرچی دیجئے، کچھ بھی.
وہاں سے آواز آتی مہمان آ گئے، دودھ نہیں ہے دودھ دیجئے، چائے دی، کچھ بھی ہے۔ آج جتنی دیواریں اونچی ہو گئی، اب جھانکنا بھی مشکل ہے، بات کرنا تو بہت دور کی بات۔ ملاقاتیں ہوتی نہیں، کئی زمانے ہو جاتے پڑوس سے ملاقات ہونے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ نے کہا یہ سب خرابی کی علامت ہے کہ آس پڑوس میں معمولی استعمال والی چیزیں ہیں نا، اس کو دینے سے آدمی روک دے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ بھی بڑی اخلاق کو سکھانے والی صورت ہے ہمارے لیے۔ جب بھی نماز پہ پڑھیں گے آپ کی 3 باتیں خیال میں آنا کہ میں ان لوگوں میں نہ بن جاؤں جو آخرت کا منکر ہے، آخرت کا انکار کرنے والا ہے، مجھے ان لوگوں میں نہیں بننا، بلکہ مجھے ان لوگوں میں بننا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ثواب و عقاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔